الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز و مکرم بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان مسلمان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، پھر خوبصورت انسان بنایا، اور تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ دیگر مخلوقات کی طرح انسان کو نہیں بنایا، بلکہ انسان کو ایک بہترین خوبصورت انداز میں اور اس کے علوم دے کر، اس کی صلاحیت دے کر، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ انسان اور دوسرے مخلوقات کے اندر فرق یہ ہے کہ انسان مکلف ہے، انسان اور جنات شریعت کا مکلف ہے، اور دوسری مخلوقات یہ مکلف نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین پر چلنے میں کامیابی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر زندگی کے ہر شعبے پر عمل کر کے دکھایا، اور سب کچھ عمل کر کے امت کو سکھا کر گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے بن جائیں۔ صرف بچوں کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، دونوں طرح کے علم حاصل کرنا چاہیے، دونوں طرح کے تعلیم ان کو دلانا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کیسے کرے، اس سلسلے میں بہت سارے علماء کرام کی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں کہ ہر باپ پر، ہر ماں پر کیا ذمہ داری بنتی ہے، بچوں کی صحیح تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہو، سب سے پہلے اس کے کان میں جب دنیا میں بچہ آ جائے تو سب سے پہلا کام باپ کا یہ ہوتا ہے کہ اذان دے، پھر اس کے بعد نام رکھے، اس کے بعد پھر عقیقہ کر دے، اس ساتھ ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب بچہ سمجھدار ہو جائے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجے، قرآن مجید پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے، دین سکھائے، دین سمجھائے۔ جب تھوڑا سا عمر ہو جائے
تو دنیا کا علم بھی پڑھائے۔ دونوں طرح کے علوم کا پڑھانا یہ بچے کی شخصیت پر ایک اثر انداز ہوتا ہے۔ ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کی تعلیم، سب سے زیادہ تعلیم پر توجہ دیں۔ بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی زیادہ ہو تو والدین کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت پڑھنا شروع کریں۔ روزانہ اس سے پوچھیں کہ بیٹا مدرسے میں تم نے کیا پڑھا، اسکول میں جا کے کیا پڑھا، آج تمہارے استاذ نے کتنا سبق پڑھائے، تم نے سنایا کہ نہیں سنایا، تم نے سبق سنایا تو کتنی غلطی گئی یا بغیر غلطی سنائے۔ روزانہ تھوڑی بہت آپ اپنے بچوں سے پوچھا کیجیے۔ پھر ہوم ورک کے معاملے میں ان کی مدد کریں۔ یوں سمجھے کہ آدھا بچے پڑھتے ہیں اور آدھا بچے کے ماں باپ پڑھتے ہیں، ماں پڑھتی ہے، تب جا کر کام مکمل ہوگا۔ اگر ماں گھر میں کام کاج میں ہمیشہ مصروف رہے اور کھانا پکانے میں زیادہ مصروف رہے، صرف کپڑے دھونے میں لگے رہے، پھر بچوں کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے۔ اور جو ماں باپ بچوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، پڑھائی کے معاملے میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو پھر ایسے بچوں کی دلچسپی تعلیم کی بجائے کھیلوں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ شریعت نے اولاد کی تربیت کے بارے میں اتنی اہم ذمہ داری عورت کے لیے، عورت پر دی ہے، اگر عورت اس کو کرے تو میرے دوستوں عورتوں کو فرصت ہی نہیں ملتی۔ عورتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت صحیح کریں۔ بعض عورتیں سوچتی ہیں کہ ہمیں چار دیواری میں بند کر کے رکھ دیا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ گھر کے اندر اس کو اتنا اہم کام سونپا ہے، اگر اس کو وہ کرنے پر آئے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ ایک ایک بچے کی تربیت اتنی اہم ہوتی ہے، تو جن کے پاس کئی بچے ہو اور وہ ان بچوں کی تربیت صحیح کرتے ہوں تو اللہ رب العزت کے وہاں ان کے کیا مقام ہے۔ اسی تربیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو ماں کا رتبہ اتنا بلند کیا ہے، ماں کا جو رتبہ ملا ہے، ماں کا جو مرتبہ ملا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ شان فقط بچہ جننے کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ اس کو نیک بنانا، اس کو دین سکھانا، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ تمام چیزیں جب انجام دیتی ہے تو اللہ رب العزت ایسے ماں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے، بچہ جتنا اپنے ماں سے سبق سیکھتا ہے، جتنا اپنی ماں کی کاپی کرتا ہے، جتنے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، کسی اور سے نہیں سیکھتے، خاص طور پر ماں سے زیادہ سیکھتا ہے بچہ، اور ماں کی باتوں پر زیادہ اثر لیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ سب سے زیادہ ماں کو دیکھتے ہیں، ماں کے پاس رہتے ہیں، ماں کے ساتھ لپٹ کے رہتے ہیں، تو سب سے زیادہ ماں کی باتوں کا اثر لیتے ہیں نا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ عورت ہے، ان کا نکاح حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا تھا، ان کا نام ہے انس۔ شوہر مالک تجارت کے لیے سفر گئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی محفل میں حاضر ہوئی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب خاوند سفر سے واپس آئے تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ میرے شوہر، میں تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میرے دل میں ایسا اثر ہوا کہ میں اسلام قبول کر لیا۔ اس بات پہ ناراض ہو گئے، شوہر مالک ناراض ہو گئے، اور فرمایا، مالک نے بتایا کہ تمہیں اتنی جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انہوں نے سمجھایا کہ میرے دل میں بات آئی کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں سچ کو قبول کرنے سے پہلے دنیا سے چلی جاؤں، اس لیے میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو خاوند نے کہا کہ
اس کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کرتا، اس کے بارے میں ابھی میں کچھ فیصلہ نہیں کرتا۔ ابھی تو میاں بیوی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، ایک چھوٹا بچہ انس بھی قریب آ گیا، ان کا بیٹا۔ مالک نے انس کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا، نہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہے اور نہ میں پڑھوں، نہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے نہ تمہیں کلمہ پڑھنا ہے، تم بھی ایمان نہ لاؤ اور میں بھی ایمان نہیں لایا۔ تو اس بات کو سن کر سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بیٹے، میں بھی کلمہ پڑھ چکی ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ ننھے انس نے ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی، ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالی اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ جس قدر اپنی ماں کی بات پر اثر لیتے ہیں، ایسے کسی اور کی باتوں کا اثر دل پر زیادہ نہیں کرتا۔ ماں اگر نیک ہو، ماں اگر دیندار ہو، ماں اگر دین سے وابستہ رکھتا ہو تو بچہ بھی دیندار بنتا ہے۔ ہاں اگر ماں نکمی ہو، بددین ہو، دین سے بے بہرا ہو تو خاوند کتنا مرضی زور لگا لے، وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا اولاد کو سمجھائے گا، نماز پڑھو، نیک بنو، 1 گھنٹہ تقریر کر کے باہر جائے گا اور پیچھے سے بیوی صرف اتنا کہہ دے بچوں کو کہ تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے، تو باپ کے سب تقریروں پر پانی پھیر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوگی، جن کے دل میں اللہ رب العزت نے پوری امت کا غم ڈال دیا ہو تو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوگی ان کو۔ مگر ان کی بیوی ایسی تھی جو کافرہ تھی، جو اللہ پر ایمان نہیں لائی، نہ نبی پر ایمان نہیں لائی، ان کے ساتھ ذہنی مطابقت نہیں پائی جاتی تھی، اختلاف رائے رکھتی تھی۔ اس اختلاف کی وجہ سے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے رہے، یا بنیا ارکب معنا، میرے بیٹے کشتی پر سوار ہو جاؤ، بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ مگر بیٹا باپ کی بجائے ماں کی بات کو مان کے دور رہتا ہے اور والد کی آنکھوں کے سامنے سیلاب میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے نکاح کرو، جب نکاح ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں مل جل کر زندگی گزارو، اختلاف کو ختم کرو۔ شیطان ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم میاں بیوی کے اندر جھگڑا پیدا کر دے اور یہ ان جھگڑے میں الجھ کر رہ جائے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کر پائے۔ اسی لیے میرے دوستو، تعلیم کو اپنا سامنا رکھو، بچوں کی زندگی کو اچھا بناؤ۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ یہ بچہ کے دل کے اندر علم کا ایک محبت ڈالنا ہوتا ہے، علم کی جستجو اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جس بچے کے دل میں علم کی پیاس پڑ گئی گویا اس کو بنیادی تعلیم مل گئی۔ والدین کا کردار اتنا ہے کہ وہ بچہ کے اندر علم کی پیاس پیدا کر دے، بچے کے لیے تعلیم کو محبوب بنائے۔ ماں باپ کے اندر علم کی پیاس، ماں باپ صرف بچوں کے اندر علم کی پیاس کو یعنی پیاسا کر دے، بچے کے لیے تعلیم کو محبوب بنائے، سمجھائے، خوب پیار سے سمجھائے۔ ماں باپ بچوں کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ بھی غیر رسمی تعلیم کا وقت ہوتا ہے۔ استاد کا کردار کیا ہے؟ استاد تو ایک معاون ہے، ترغیب دینے والا ہے، تاکہ تمام بچے شوق کے ساتھ علم حاصل کریں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد کو جہنم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔